آج انالیسس ود اعجاز ماہر میں ہم بات کریں گے چینی اور آٹا جو بحران ہوا اس سے منافع خوری سے کس کس نے جو فائدہ اٹھایا اس کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے اس کے متعلق رپورٹ تو آپ تقریباً جان چکے ہیں، جس میں انہوں نے تعین کر دیا ہے اس بات کا ایف آئی اے والوں نے کہ جو سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والے ہیں وہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین ہیں اور عمران خان صاحب کے دست راست بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ جو فائدہ اٹھایا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے جو وزیر ہیں خسرو بختیار، ان کی بھائی کا جو گروپ ہے، اور اس میں جو ہے وہ مونس الہی بھی شامل ہیں، چودھری منیر بھی ہیں، ان کا جو آر وائی گروپ ہے، تو انہوں نے جو ہے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو اس میں المعز گروپ کا بھی ہے کہ انہوں نے بھی بیتی گنگا سے ہاتھ دھوئے، لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ وزیر اعظم کی جانب سے ایک قومی ادارے کو جو ایف آئی اے ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس نے جب تحقیقات کر کے رپورٹ دے دی آپ کو، اس کے بعد پھر آپ کو فورنزک کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو یہ وزیر اعظم ایک لحاظ سے ایک قومی ادارے کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی عدالت میں ایون ایف آئی اے سے کوئی رپورٹ طلب کی گئی، جب وہ پیش کی جاتی ہے تو اس کی حیثیت ایک سرکاری کاغذ کی ہوتی ہے اور اس کو چیلنج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی حال جو ہے اس معاملے میں، کیا اگر کسی اور کے خلاف، جب پاناما کی تحقیقات اسی واجد ضیاء صاحب نے کی تھی جو ابھی ڈی جی ایف آئی اے ہیں، تو اس وقت اس رپورٹ پہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اس کی فورنزک آڈٹ ہونی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے یہ ابھی بیک آؤٹ کر رہے ہیں، یا اپنے دوستوں کو بچا رہے ہیں، یا ان کو مہلت دے رہے ہیں کوئی نیا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سامنے لانے کے لیے۔ تو یہ جو ہے کھلم کھلا میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کہتے آ رہے ہیں اس کی خود کی وہ نفی کر رہے ہیں، اور اس سے ان پہ اوپر مزید انگلیاں بھی اٹھیں گی، تنقید بھی ہوگی۔ وزیر اعظم کو ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ رپورٹ میں ایک سرکاری ادارے نے کہا ہے اس پہ منوعاً عمل ہونا چاہیے۔ اگر یہ ریت چل پڑی کہ جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کے حوالے سے اگر کوئی رپورٹ آئے گی، یعنی وہ اس کی تو فورنزک ہوگی، اور اگر شہباز شریف کے خلاف یا آصف زرداری کے خلاف کوئی رپورٹ آئے گی تو اس پہ فوری طور پہ عمل ہوگا۔ تو اس سے ایک ڈیول سسٹم جو ہے وہ کریٹ ہوگا، جو کہ اس حکومت کے گڈ گورننس کی جو پالیسی ہے اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ اس لیے وزیر اعظم کو فی الفور اس پہ اپنا سوچنا چاہیے اور ڈیسیجن لینا چاہیے۔ اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں جو ڈائریکٹر فوڈ ہیں پنجاب کے، ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، تو اس کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ چیف منسٹر اس بات کے ذمہ وار ہیں، کیا چیف منسٹر کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں پہ وزیر اعظم صاحب کو لیت لال سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اس ادارے کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اور اس پہ جو بھی ایکشن لینا ہے آپ لیں۔ اگر آپ میں نہیں ہے جرأت یا ہمت تو آپ کہہ دیں کہ جی وہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ اس ملک کے اندر یہ آٹا مافیا، فلور مل ہو، شوگر مل ہو، تیل گھی والے ہوں، یہ سب کے سب مافیاز بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، عوام کا خون چوسا ہے۔ یہ پیراسائٹس ہیں، اور یہ کوئی آج کے نہیں ہیں، یہ پاکستان بننے کے بعد سے یہ سلسلے چلا آ رہا ہے۔ اور پچھلے 5 سال کا بھی اس رپورٹ میں انہوں نے ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ 25 ارب روپے کی پہلے سبسڈی دی جا چکی ہے، اور 3 ارب کی جو ہے صرف اس سال اس حکومت نے دی ہے۔ یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ بڑی کلیئر رپورٹ ہے۔ اس میں سیدھا سیدھا بتایا گیا ہے کہ بھائی جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، انہوں نے ان کی مل جو ہے وہ سب سے زائد بینیفیشری ہیں، اور 22% سبسڈی جو ہے انہوں نے لی ہے، جو کہ 56 کروڑ 10 لاکھ روپے کی انہوں نے بنتی ہے۔ خسرو بختیار والی جو ہیں، ان کے بھائی جو ہیں مخدوم عمر شہریار خان، 18% جو ہے انہوں نے لی ہے، 45 کروڑ 20 لاکھ روپے بنتی ہے۔ المعز گروپ ہے، 16% انہوں نے لی ہے، تو 40 کروڑ 60 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اور شمیم احمد خان صاحب ہیں، ان کا جو ہے وہ پچھلے سال بھی انہوں نے 40 کروڑ 60 لاکھ جو ہے وہ لیے تھے، اس سال بھی تقریباً اتنا ہی انہوں نے بینیفیشری وہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک کلیئر کٹ رپورٹ ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے
کہ جی وہ چینی زیادہ تھی. بھائی چینی زیادہ تھی ٹھیک ہے، تو اس میں جو کمایا ہے مال وہ تو جو شوگر مل کے جو مالکان ہیں اور جو چینی کے ہول سیلر ہیں پاکستان میں، انہوں نے ملی بھگت کر کے کیا نا. ای سی سی نے بھی غلط ڈیسیجن کیا کہ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائے. ٹھیک ہے، پاکستان میں جو ہے تقریباً 54 لاکھ ٹن جو ہے وہ اس کی سالانہ کھپت ہے، لیکن آپ کے پاس 66 لاکھ 70 لاکھ ٹن جو ہے ہر سال چینی پیدا ہوتی ہے. تو یہ پلاننگ تو آپ کو اس وقت کرنی چاہیے تھی نا. اسی طریقے سے گندم جو ہے اس کی خریداری کم کی گئی ٹارگٹ سے، پاسکو نے بھی کم کی، سندھ گورنمنٹ نے تو بالکل بھی نہیں کی، پنجاب نے جو ہے وہ کی ٹارگٹ سے کم کی. تو اس کی وجہ سے جو ہے قلت پیدا ہوئی. اور آج جو ہے دسمبر 2018 میں جو ہے چینی کی قیمت جو ہے 55 روپے فی کلو تھی، جو کہ جون 2019 میں بڑھ کے تقریباً 16 روپے 44 پیسے بڑھ گئی، یعنی 71 روپے 72 روپے تک جا کے وہ چینی کی قیمت پہنچی. تو اس سارے معاملے کے پیچھے یہی مافیاز ہیں جو پہلے بھی ہوتی ہیں. اور اب یہ چونکہ ایک ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کر کے آپ کو کھل کے یہ رپورٹ دی ہے اور تعین بھی کر دیا ہے، تو اب اس پہ اگر ایکشن نہیں لیا جائے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ عمران خان صاحب مافیا کے سامنے مجبور ہیں اور وہ کوئی ایکشن لینے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں. بہت بہت شکریہ.